مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا؟ 11ویں شریف کی حقیقت کیا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہر مہینے 11 تاریخ کو اپنے نانا جان کا، میرے اور آپ کا آقا محمد مصطفیٰ کا میلاد پاک منایا کرتے تھے۔ ہر مہینے حضور کا میلاد مناتے تھے 11 تاریخ کو۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر تو ہمارے محبوب کے نام کو بلند کر رہے ہو، ہر مہینے میلاد منا رہے ہو، ہر مہینے ہمارے محبوب کا ذکر بلند کر رہے ہو، جاؤ ہم نے اب یہ تمہارے نام کر دیے، 11 تاریخ ہم نے تمہارے نام کر دی۔ غوث پاک کا وصال اس 11 تاریخ کو ہوا، اور پھر اس کے بعد قیامت تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کے منائے جا رہی ہے۔ آپ کا عرس پاک 11ویں کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ رب یہ بتانا چاہتا ہے جو میرے محبوب کے نام کو بلند کرتا ہے، قیامت تک ہم اس کے نام کو بلند کرتے ہیں۔ اور کتنا نام بلند ہوتا ہے، کتنا نام بلند ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی برابر میں پڑوس والا نہیں جانتا ہے۔ حضور غوث پاک جو مصطفیٰ کا نام بلند کرنے والے تھے، اللہ نے کتنا نام بلند کیا، کتنا نام بلند کیا۔ انسان تو انسان، حیوان بھی ان کو جانا کرتے تھے، اڑنے والے چرند و پرند بھی ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے نہیں تھے، صرف ان کی عظمت کو اقرار کرتے تھے، مانتے تھے ان کی عظمت کو۔ یہ شان اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو نبی کا سچا غلام بن جاتا ہے، جو نبی کا اتباع کرتا ہے، جو نبی کا صدق دل سے نام لیتا ہے، اللہ اس کے نام کو اتنا بلند کرتا ہے چرند و پرند بھی جانتے ہیں، جانتے نہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضرت شیخ ابو الحسن کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ ایک بڑے اپنے وقت کے عارف تھے، بڑے اپنے وقت کے ولی تھے، بیمار ہو گئے۔ حضور غوث پاک ان کو پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عیادت کی تو انہوں نے عیادت کے دوران باتیں ہو رہی تھی، باتوں کے دوران انہوں نے عرض کی، حضور غوث پاک سے کہا، حضور میں نے 2 پرند پالے ہوئے، ایک کبوتری پالی بھی ہے اور ایک قمری پالی بھی ہے۔ کبوتری پہلے تو انڈے دیا کرتی تھی، لیکن اب اس نے انڈے دینے چھوڑ، اور قمری تو صبح ہی صبح جب وہ خوبصورت آواز میں بولتی تھی تو گھر ایک چہک جاتا تھا، ایک سما پیدا ہوتا، لیکن اسے تو بولنا ہی چھوڑ دیا، وہ بولتی نہیں، خاموش بیٹھی تھی پنجرے کے اندر۔ روایت میں آتا ہے حضور غوث پاک اٹھ کے اس پنجرے کے پاس چلے اور کبوتری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کبوتری سے کہتے ہیں کہ اپنے مالک کو نفع پہنچایا کر، اپنے مالک کو نفع پہنچایا، کیوں انڈے دینے تو نے چھوڑ دی، اپنے مالک کو نفع پہنچایا۔ قمری کے پاس گیا، قمری سے کہا، تو نے کیوں اللہ کی تسبیح و تقدیس چھوڑ دی؟ ہر پرندہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا، تو کیوں خاموش ہے؟ تو بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کہا کر۔ بس حضور غوث پاک کا حکم تھا، اس نے انڈے دینے شروع کر دیا، اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اور یہ تو پھر چرند و پرندے جن کو اللہ نے کچھ شعور تو دیا ہے نا، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن جن چیزوں میں شعور بھی نہیں ہوتا، جو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے پیاروں کا شعور عطا کر دے۔